بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی سورت ہے۔ اس کی آیات 67 اور 73 ہیں۔ اس میں گائے کا ذکر ہے جسے ذبح کرنے کا حکم بنی اسرائیل کو دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، کیونکہ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں۔ سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس کے بعد آیات کے ایک طویل سلسلے میں بنیادی طور پر خطاب یہودیوں سے ہے جو بڑی تعداد میں مدینہ منورہ کے آس پاس آباد تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل فرمائی اور جس طرح انہوں نے ان کی ناشکری کی اور نافرمانی سے کام لیا، اس کا بیان یہ ہے کہ پہلے پارے کے تقریباً آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ انہیں نہ صرف یہودی، عیسائی بلکہ عرب کے بت پرست بھی اپنا پیشوا مانتے تھے۔ ان سب کو یاد دلایا گیا ہے کہ وہ خالص توحید کے قائل تھے اور انہوں نے کبھی کسی قسم کی شرک کو گوارا نہیں کی۔ اسی ضمن میں بیت اللہ کی تعمیر اور اسے قبلہ بنانے کا موضوع زیر بحث آیا ہے۔ دوسرا پارہ کے شروع میں ان کے احکام بیان کرنے کے بعد اس صورت میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے متعلق بہت سے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں، جن میں عبادت سے لے کر معاشرت، خاندانی امور اور حکومت سے متعلق بہت سے مسائل داخل ہیں۔ یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مختلف صورتوں کے شروع میں یہ حروف اسی طرح الگ الگ نازل ہوئے تھے۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ان کا ٹھیک مطلب اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک راز ہے جس کی تحقیق میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اور عقیدے یا علم کو کوئی مسئلہ ان کے سمجھنے پر موقوف نہیں۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا گیا ہے یعنی اس کتاب کی ہر بات کسی شک و شبہات کے بغیر درست ہے۔ انسان کی لکھی ہوئی کسی کتاب کو 100% شک سے بلاتر نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ انسان کتنا ہی بڑا عالم ہو اس کا علم محدود ہوتا ہے اور اکثر اس کی کتاب اس کی ذاتی گمان پر مبنی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے اس کا علم لامحدود ہے اور 100% یقینی بھی، اس لیے اس سے کسی شک کی گنجائش نہیں۔ کسی کو شک ہو تو وہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے ہوگا۔ کتاب کی کوئی بات شبہ والی نہیں۔ آیت نمبر 3 میں اگرچہ فرمایا گیا ہے کہ اگرچہ قرآن کریم نے صحیح راستہ ہر ایک کو دکھایا ہے، خواہ وہ مومن ہو یا کافر، اس کے لیے اس معنی کے لحاظ سے ان کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس ہدایت کا فائدہ انہی کو پہنچتا ہے جو اس کی بات کو مان کر اس کے تمام احکام اور تعلیمات پر عمل کریں۔ اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ ہدایت بے ڈر رکھنے والوں کے لیے جو بے دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ ڈر رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ بات ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ اسے ایک دن اللہ کے حضور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، لہٰذا مجھے کوئی کام ایسا نہ کرنا چاہیے جو اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اسی خوف اور دھیان کا نام تقویٰ ہے۔ بے دیکھی چیزوں کے لیے قرآن کریم نے غیب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، نہ ہاتھ سے چھو کر یا ناک سے سونگھ کر انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے معلوم ہوتی ہیں۔ یعنی یا تو قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے وہ باتیں معلوم کر کے ہمیں بتائی ہیں، مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفات، جنت دوزخ کے حالات، فرشتے وغیرہ۔ یہاں اللہ کے نیک بندوں کی یہ تعریف کی جا رہی ہے کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر یقین کر کے ان چیزوں کو دل سے مانتے ہیں جو انہوں نے آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ یہ دنیا کیونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے اگر یہ چیزیں آنکھوں سے نظر آ جاتی تو پھر کوئی شخص ان پر ایمان لاتا تو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو انسان کی نگاہ سے پوشیدہ رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بے شمار دلائل مہیا فرما دیے ہیں کہ جب کوئی شخص ذرا انصاف سے غور کرے تو ان باتوں پر ایمان لے آئے گا اور امتحان میں کامیاب ہوگا۔ قرآن کریم نے بھی وہ دلائل بیان فرمائے ہیں جو انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ قرآن کریم کو حق طلبی کے جذبے سے غیر جانبدار ہو کر پڑھا جائے اور یہ خیال دل میں رکھا جائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں لاپرواہی برتی جائے، یہ انسان کی ہمیشہ کی زندگی کی بہتری اور تباہی کا معاملہ ہے۔ لہٰذا یہ ڈر دل میں ہونا چاہیے کہ کہیں میری نفسیاتی خواہشات
ارشاد قرآن کریم کے دلائل ٹھیک ٹھیک سمجھنے میں رکاوٹ نہ بن جائیں، اس لیے اس کی مجھے دی ہوئی ہدایات کو تلاش حق کے جذبے سے پڑھنا چاہیے اور پہلے سے دل میں جمے ہوئے خیالات ذہن کو خالی کر کے پڑھنا چاہیے تاکہ مجھے واقعی ہدایت نصیب ہو۔ اور یہ ہدایت بے ڈر رکھنے والوں کے لیے کا ایک مطلب یہ بھی ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کی ہدایت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہاں ان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب یا اندیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، جس کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تمام ایمانات داخل ہو گئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے یا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا بیان کی گئی ہے، بدنی عبادتوں میں سب سے اہم ہے۔ اور تیسری چیز اپنے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، جس میں زکوٰۃ و صدقات آ جاتے ہیں، جو مالی عبادت ہے۔ آیت نمبر 5 میں فرمایا گیا ہے، یعنی اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو وحی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی وہ بالکل صحیح ہے، اور جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ پر نازل کی گئی تھی وہ بھی بالکل سچی تھی، اگرچہ بعد میں لوگوں نے اسے ٹھیک ٹھیک محفوظ نہ رکھا بلکہ اس میں تحریف کر دی۔ اس آیت میں اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی ایسا شخص پیدا نہ ہوگا جس پر وحی آئے یا اسے پیغمبر مانا جائے، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے کی انبیاء علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں فرمایا، اور آپ کے بعد بھی کوئی نیا پیغمبر آنے والا ہوتا یا اس کی وحی پر ایمان لانا ضروری ہوتا تو اس کو بھی یہاں بیان فرمایا جاتا، جیسا کہ پچھلے پیغمبروں سے یہ عہد کیا گیا تھا کہ آپ حضرات کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، آپ کو ان پر بھی ایمان رکھنا ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم سورہ ال-عمران نمبر 81 اور آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آخرت سے مراد وہ زندگی ہے جو مرنے کے بعد حاصل ہوگی اور جو ہمیشہ کے لیے ہوگی، اور اس میں ہر بندے کو دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوگا کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ اگرچہ آخرت بھی غیب یا اندیکھی چیزوں میں شامل ہے جس پر ایمان لانے کا ذکر سب سے پہلے کیا گیا تھا، لیکن آخر میں اسے علیحدہ کر کے خصوصی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کا عقیدہ ہی در حقیقت انسان کی سوچ اور اس کی عملی زندگی کو صحیح راستے پر رکھنا ہے۔ جو انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ایک دن مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہے، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب کبھی بھی نہیں کرتا، وہ کسی گناہ یا جرم کا ارتکاب پر کبھی ڈھٹائی کے ساتھ آمادہ نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا گیا ہے، یہاں ان کافروں کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ چاہے کتنے واضح اور روشن دلائل ان کے سامنے آ جائیں، وہ کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر پر اڑ گئے ہیں، کفر اپنا لیا ہے، الفاظ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 8 میں ڈرانا یعنی بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کریم نے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت کو ڈرانے سے تعبیر فرمایا ہے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام لوگوں کو کفر اور بد عمالیوں کے برے انجام سے ڈراتے ہیں، لہٰذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ آپ چاہیں اس کو دعوت دیں یا نہ دیں، ان کے سامنے دلائل پیش کریں یا نہ کریں، کیونکہ انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ کوئی بات مانی نہیں ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں یہ واضح فرمایا گیا ہے کہ ضد اور ہٹ دھرمی بڑی خطرناک چیز ہے۔ اگر کوئی شخص ناواقفیت یا غفلت وغیرہ کی وجہ سے کسی غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی اصلاح کی امید ہو سکتی ہے، لیکن جو شخص غلطی پر اڑ جائے اور تہیہ کر لے کہ کسی بھی حالت میں بات نہیں ماننا ہے تو اس کی ضد کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے۔
اس سے اس میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت سے محفوظ رکھے۔ لہٰذا اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب خود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر مہر لگا دی تو معذور ہو گئے۔ اس لیے یہ مہر لگانا خود انہی کی ضد اور تہیہ کرنے کا نتیجہ ہے کہ حق بات نہیں ماننی۔ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ سورت کے شروع میں مومنوں کے اوصاف اور ان کے انجام خیر بیان فرمایا گیا ہے، پھر ان لوگوں کا ذکر ہوا جو کھلے کافر ہیں۔ اب یہاں سے ایک تیسرے گروہ کا بیان ہو رہا ہے جسے منافق کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر دل سے مسلمان نہیں ہوتے۔ آیت نمبر 11 یعنی بظاہر تو وہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس دھوکے کا انجام خود ان کے حق میں برا ہوگا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کفر کی دنیاوی انجام سے بچ جائیں گے، حالانکہ آخرت میں ان کو جو عذاب ہوگا وہ دنیا کے عذاب سے زیادہ سنگین ہے۔ آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ وہی بات ہے جو پچھلی آیت نمبر 7 میں کہی گئی ہے، یعنی شروع میں انہوں نے اپنے اختیار سے اس گمراہی کو اپنایا اور اس پر اڑ گئے۔ یہ ان کے دل کی بیماری تھی، مگر پھر ان کی ضد کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور اب انہیں واقعی ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 13 میں اپنے شیطانوں سے مراد وہ سردار ہیں جو ان منافقین کی سازشوں میں ان کے سربراہ اور رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 14 میں ارشاد فرمایا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے اور ان کے دوغلے پن کی فوری سزا دنیا میں انہیں نہیں مل رہی ہے، جس سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تدبیر کاریگر ہو گئی ہے، چنانچہ وہ اپنی اس گمراہی میں اور پختہ ہوتے جا رہے ہیں۔ آخرت میں انہیں ایک دم پکڑ لیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عمل ان کے مذاق کا نتیجہ تھا، اسے یہاں اللہ ان سے مذاق کرتا ہے کہ عنوان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا گیا ہے یہاں سے ان منافقوں کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام کی واضح دلیل سامنے آنے کے باوجود نفاق کی گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کی واضح دلیل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور انا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور وہ دیکھنے کی قوت سے محروم ہو گئے۔ آیت نمبر 16 میں بیان ہے کہ منافقوں کی پہلی مثال تو ان منافقین سے متعلق ہے جو اسلام کی واضح دلیل سامنے لانے کے باوجود سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں جب اسلام کی حقانیت کی دلائل سامنے آئی تو ان کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور وہ اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال اور حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے ان اندھیروں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں دی گئی ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں جو حق کے دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے جب کہ روشنی ان منافقین کے سامنے چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر بعد ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے اور وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ آیت نمبر 17 میں بیان کیا گیا ہے یعنی جب قرآن کریم کفر اور فسق پر عذاب کی وعدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ نہیں سکتے۔ آیت نمبر 18 میں بیان کیا گیا ہے کہ ان دو آیتوں آیت نمبر 21 اور 22 میں اسلام کی بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے اور مختصر انداز میں اس کی دلیل بھی بیان کر دی گئی ہے۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار
اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر رکھے اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والے ہم ہیں اور ہمیں کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ آیت نمبر 18 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ پچھلی آیت میں توحید کا بیان تھا، اب اسلام کے دوسرے اہم عقیدے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بیان ہے۔ اور عرب کے جو لوگ قرآن پر ایمان لانے کے بجائے یہ الزام لگاتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر ہیں اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ کلام بنا لیا ہے، انہیں زبردست چیلنج دیا گیا ہے، اگر ایسا کلام کوئی انسان بنا سکتا تو تم سب مل کر قرآن جیسی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ۔ ساتھ ہی قرآن نے دعویٰ کیا ہے کہ تم سب مل کر بھی ایسا نہیں کر سکو گے، اور واقعہ یہی ہے کہ اہل عرب جو اپنی زبان و ادب پر ناز کرتے تھے ان سب کو اس چیلنج کے بعد سانپ سونگھ گیا اور کوئی شخص یہ چیلنج قبول کرنے کے لیے آگے نہ بڑھا۔ بڑے بڑے شاعروں اور ادیبوں نے اس خدائی کلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی سچائی روز روشن کی طرح ثابت اور واضح ہو گئی۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ اسلام کے تیسرے عقیدے یعنی آخرت پر ایمان لانے کا بیان ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جس میں ہر انسان کو اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے ہوں گے تو وہ جنت نصیب ہوگی، جس کے ایک جھلک اس آیت میں دکھائی گئی ہے۔ آیت نمبر 21 کا بیان ہے کہ اس کا مطلب ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں جو اہل جنت کو پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے کھانے کو دیا گیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ جنت میں انہی وقفوں سے ایسے پھل دیے جائیں گے جو دیکھنے میں بالکل ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت اور ذائقے میں ہر پھل نیا ہوگا۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ممکن ہے کہ جنت کے پھل دیکھنے میں دنیا کے پھلوں کی طرح ہوں گے، اس لیے انہیں دیکھ کر جنتی یہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں پہلے یعنی دنیا میں ملے تھے، لیکن جنت میں ان کی لذت اور خصوصیات دنیا کے پھلوں سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آیت نمبر 20 میں ارشاد ہوتا ہے کہ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا ذکر نہ ہوتا۔ ظاہر ہے کہ یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمونوں پر مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر اور ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر و ذلیل ہو، یا کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فضالت و بلاغت کی دلیل ہے۔ مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور حق پر ایمان لا چکے ہوں، لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے وہ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 23 قرآن کریم کی یہ آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ دھرمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات ماننی ہی نہیں، کیونکہ وہ ہر نئی آیت سے انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ آیت نمبر 24 عہد سے مراد اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے جس کا ذکر سورہ اعراف یعنی 7 آیت نمبر 7 سے 271 میں آنے والا ہے، وہی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی، جہاں اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے بہت پہلے آنے والے تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے اور جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ کے حقائق کو بالغ ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح یہ بھی ممکن ہے اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی خاموش
عہد ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق و مالک سے کرتا ہے، اور جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کر لیتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں باری تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ لیکن اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیما ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتا رہا ہے، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا ہے کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے۔ آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے، اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بیٹے، بھائی بہن، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے، لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو کاٹنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ مل کر ذکر فرمایا ہے۔ آیت نمبر 26 انسانوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مسترد کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا ہے کہ آیت نمبر 21 اور 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر محفوظ دلیل دی گئی ہے، مگر محفوظ دلیل یہ دی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی بنا پر کیا گیا ہے۔ اب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس کی خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی کروانے کی کوشش کرے۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہوتا ہے کہ فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ حیرت کر رہے تھے کہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی صلاحیت بھی رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلانے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے، اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔
آیت نمبر 29، ناموں سے مراد کائنات میں پائی جانے والی چیزوں کے نام، ان کی خاصیتیں اور انسان کو پیش آنے والی مختلف کیفیات کا علم ہے، مثلا بھوک، پیاس، صحت اور بیماری وغیرہ۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کی تعلیم دیتے وقت فرشتے بھی موجود تھے، لیکن چونکہ ان کی فطرت میں ان چیزوں کی پوری سمجھ نہیں آتی تھی، اس لیے جب ان کا امتحان لیا گیا تو وہ جواب نہیں دے سکے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر انہیں باور کروا دیا کہ جو کام اس نئی مخلوق سے لینا مقصود ہے وہ فرشتے انجام نہیں دے سکتے۔ آیت نمبر 30 میں بیان ہوا ہے، بظاہر ان الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نام صرف حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے اور فرشتے اس تعلیم میں شریک نہیں تھے۔ اس صورت میں ان سے ان ناموں کے بارے میں پوچھنا یہ